الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. رفقائے محترم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، 121 جس کا ہم آج ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں. کل کی آیت میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے، اس راستے میں کوئی بھوک آتی ہے، کوئی پیاس آتی ہے، یا انسان کسی وادی کو طے کرتا ہے جہاں آپ کا جانا کافروں کے لیے باعث آزار ہے، باعث تکلیف ہے، اس راستے میں آپ کو کوئی مال غنیمت ملتا ہے، اس راستے میں آپ کو قربانی دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ اجر محفوظ ہے. دنیا کا جو کام بھی آپ کرتے ہیں وہ کام ایک نہ ایک دن ضائع ہو جاتا ہے. آخرت کا جو کام آپ کرتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آنے والا ہے. تو ان کاموں کی فہرست میں آج دو اور اضافے کیے گئے ہیں کہ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اللہ کے راستے میں کوئی آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے چھوٹی مقدار میں خرچ کر رہے ہوں یا بڑی مقدار میں خرچ کر رہے ہوں، وہ نفقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تھوڑا خرچ کریں یا آپ بڑا خرچ کریں، یہ بھی آپ کے نیک اعمال میں سے ایک خوبصورت عمل ہے. حضرات، بعض مواقع پر تو انسان کے ایمان کا معیار ہی اللہ کے راستے میں خرچ بننا ٹھہرتا ہے کہ کون خدا کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کی دوسری خدمات بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں جب پہلا مقام ملا تو وہ اس باعث ملا کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا. مال انہوں نے زیادہ خرچ نہیں کیا تھا، مال تو زیادہ خرچ کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، مال تو زیادہ خرچ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. مال یا اللہ کے ہاں مقدار دیکھی ہی نہیں جاتی، اللہ کے ہاں معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس حال میں آپ نے خرچ کیا ہے، کس حال میں آپ نے خرچ کیا ہے. اپنے آپ کو محتاجیوں کی نظر کر کے آپ نے خرچ کیا ہے. میں سارا گھر کا مال جب دے رہا ہوں تو میرے گھر میں کیا بچے گا؟ ہیں جی، یہ دیکھیں، یہ کیفیت جو ہے یہ قابل قدر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر ہوئی. اللہ کے رسول نے ایک نشست میں ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان جو کچھ تو کرتا رہے اب تو جنت ہی ہے. یہ تبوک کا موقع تھا کہ ایک دفعہ آپ نے اعلان کیا کون چندہ دے گا، تو حضرت عثمان نے کہا 100 اونٹ یا رسول اللہ، لدے ہوئے کجاؤں پلاؤں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں دوں گا. پھر آپ نے فرمایا فی الجنہ عثمان، فی الجنہ عثمان جنت میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اور کوئی، پھر عثمان کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا اور کوئی. یہ بشارت ملنے کے بعد، جنت کی بشارت پہلے مل گئی ہے. پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے. 9 دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہوتے رہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے. اور پھر اللہ کے راستے میں وہ اظہار کیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی سعودی عرب میں ان کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. وہ جو انہوں نے اظہار کیا تھا، وہ جو انہوں نے باغ دیا تھا اللہ کے راستے میں، وہ جمع ہوتا رہا. جب بہت بڑی رقم جمع ہو گئی تو لوگوں نے کہا اب کس کو کیا کریں. پھر سعودی عرب کے مجلس مشاورت بیٹھی
اور انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے اس پیسے کو حرم کی توسیع پر خرچ کیا جائے گا۔ وہ حرم کی توسیع پر وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ اب بھی حرم کے اندر جو سہولتیں آپ کو میسر آتی ہیں، صرف اس دور میں حضرت عثمان نے غریبوں کو کنویں خرید کر نہیں دیے تھے۔ آج بھی جو کچھ آپ کو وہاں سہولتیں نظر آتی ہیں، حضرت عثمان کو اس میں شیئر ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں صدقے کا قبول ہونا، کہ آپ کے صدقے سے تا دیر اللہ کی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ، نہیں خرچ کرتے، نفقتاً، کوئی خرچہ، صغیرتاً، کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور کوئی طے نہیں کرتے وادی، کوئی وادی طے نہیں کرتے، کوئی پیادہ پا سفر نہیں کرتے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں پڑھنے والا ایک پتھر، ایک گالی، ایک تہمت، ایک دل آزاری، اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی آپ کو پہنچتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ اس کا اجر ضائع چلا ہو گیا، بلکہ اس کا اجر محفوظ ہے۔ تو اس راستے میں چلتے ہوئے جنہوں نے مال خرچ کیا، جنہوں نے قدم اٹھائے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کیا لکھ دیا گیا ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کو جزا دے گا۔ کیسی جزا دے گا؟ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے عمل اتنا اچھا نہیں کیا ہوگا لیکن جزا ان کی اس سے خوبصورت ملے گی۔ آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے تو وہاں اتنے کام نہیں کیے تھے، یہ اتنا بڑا اجر مل گیا، صبح کی نماز کا اتنا بڑا اجر مل گیا، یہ قرآن کی ایک آیت ہم نے سنی، اس کا اتنا بڑا اجر ہے جی، یہ اللہ کے راستے میں نے 1 روپیہ، اس کا اتنا بڑا اجر ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھیے آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے، جتنے اچھے جذبے کے ساتھ آپ نے نیکی کا کام کیا، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا کرے، اور کن حالات میں آپ نے کام کیا۔ یہ کہ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں اور بڑی سنتے ہیں، آج اگر ہم وہاں ہوتے جب اللہ کے رسول نے کال دی تھی کہ تبوک کے سفر پر جانا ہے، میرا کیا حال ہوتا؟ سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا اور سب دیکھ رہے تھے کہ وہاں جو جائیں گے واپس کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ایک پیشور فوج تھی، بڑی مضبوط فوج تھی، 700 کلومیٹر کے سفر پر جانا تھا۔ ہاں جی، اب میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھوں اس موقع پر، اس مرحلے پر کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہوتا کہ گھر بھی چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑ دو، نوکریاں بھی چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو، چلو، تو میں چلا جاتا۔ یہ وہ مقام تھا کہ آج آپ لاکھ کوششیں کریں اور محنتیں کریں، آپ صحابہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام نے وہ اظہار کیا جب بالکل حالات مایوس۔ یہ کیفیت ویسے آج بھی آتی ہے کہ جب انسان اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال کر رب کی رضا کے لیے نکل کھڑا ہو تو اجر وہی ہے۔ اللہ کے ہاں دو پیمانے نہیں ہیں کہ حضور کے دور کے لوگوں کے لیے اور پیمانہ ہو، آپ کے لیے اور پیمانہ ہو۔ جزا و سزا کا اللہ کے ہاں وہی ایک پیمانہ ہے۔ دو باٹ نہیں ہے مال کو تولنے کے لیے، دو پیمانے نہیں ہیں۔ اس وقت جو پیمانہ تھا آج بھی وہی پیمانہ ہے، اور یہ بات بھی آپ سن کر رکھیں کہ جنت کی قیمت کل جو تھی جنت کی آج بھی وہی قیمت ہے۔ جنت کی قیمت کم نہیں ہوئی کہ ہم تھوڑی قیمت پر اسے خرید لیں گے۔ جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ماڈل موجود ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے جنت کے خریدار کیسے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ جن کا تذکرہ پر، یہ ہے جنت کے خریدار۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، وہ جو بیٹھ رہے تھے، جو تبصرے کر رہے تھے، وہ مغضوب علیہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔